شورا ائمہ قراء سامعین حضرات پردے سے سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم۔ چاند جب آسمان سے نکلا میں بھی اپنے مکان سے نکلا۔ چاند جب آسمان سے نکلا میں بھی اپنے مکان سے نکلا۔ نہ جانے کس مشکلوں سے گزرا ہے ایک چاول جو دھان سے نکلا۔ نہ جانے کس مشکلوں سے گزرا ہے، نہ جانے کس مشکلوں سے گزرا ہے ایک چاول جو دھان سے نکلا۔ ہاں، چاند جب آسمان سے نکلا میں بھی اپنے مکان سے نکلا۔ نہ جانے کس مشکلوں سے گزرا ہے، حالات نے چہرے کی چمک چھین لی ورنہ دو چار برس میں تو بڑھاپا نہیں آتا۔ حالات نے چہرے کی چمک چھین لی ورنہ دو چار برس میں تو بڑھاپا نہیں آتا۔ اس درجہ مصائب کے جہنم میں جلا ہوں، اب کوئی بھی موسم ہو پسینہ نہیں آتا۔ اب کوئی بھی موسم ہو پسینہ نہیں آتا۔ اور بھائی آزاد صاحب بس تیری محبت میں چلا آیا ہوں ورنہ یوں سب کے بلانے سے یہ ناظر نہیں آتا۔ بس تیری محبت میں چلا آیا ہوں ورنہ یوں سب کے بلانے سے یہ ناظر نہیں آتا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ محبت و احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں، آئیے بارگاہ غوث اعظم ہے یہ۔ بارگاہ غوث اعظم میں بیٹھ کر یہ سچ ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے آزاد بھائی کا مکان ہے، نہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں میرا نام وہی لیتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ اب جب غوث اعظم کی بغیر چاہت کے کوئی غوث اعظم کا نام نہیں لے سکتا تو جب تک غوث اعظم کی چاہت نہیں ہوگی کوئی محفل کیسے سجا سکتا ہے؟ اور جب تک غوث اعظم کی مرضی نہیں ہوگی ان کی محفل میں آ کون سکتا ہے؟ غوث اعظم کھلاتے تو سب کو ہیں لیکن اپنی محفل میں بلاتے کسی کو ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دیکھیں ختم ہو جاتی ہیں، 15 20 بھگونے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن شاید دیکھ کے چاولوں کی طرح دو چار لوگ محفل میں دکھائی دیتے ہیں، ہے نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ محفل میں غوث اعظم کھلاتے تو سب کو ہیں، کیونکہ غوث اعظم نے فرمایا میں نے عمل کی رجسٹر کو جب کھول کے دیکھا تو سب سے پیارا جو عمل دکھائی دیا وہ دوسروں کو کھلانا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا کے اندر جتنا غوث اعظم کے نام پر لوگ کھلاتے ہیں اور کھاتے ہیں کسی کے نام پر نہیں کھاتے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا، ایک بات آپ نے اور بھی دیکھی ہوگی، ہم نے بھی دیکھی ہے کہ غوث اعظم کی محفل جو کرتا ہے تو جس حیثیت کا ہے اس حیثیت سے خلوص کے ساتھ جو بھی غوث اعظم کی محفل سجاتا ہے، لنگر کرتا ہے، ہر سال اس کے گھر کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر، اس کے اندر ترقی آتی جاتی ہے۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے۔ غوث اعظم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار کا میلاد کراتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ سرکار کا میلاد کراتے تھے۔ کتنا مقبول ہوا ہوگا کہ غوث اعظم 11 تاریخ کو سرکار کا میلاد کراتے تھے۔ آج سرکار کا ایسا فیضان غوث اعظم پر برسا، مدینے والے کا فیضان بغداد والے پر ایسا برسا کہ آج پورا مہینہ 11ویں شریف کا اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ہر قادری سلسلے کا نہیں، ہر سلسلے کا انسان اپنے گھر پر غوث اعظم کی فاتح ضرور لگواتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ محفل سجاتا ہے، بڑے بڑے بھگونے، تو کوئی غریب اپنے گھر پر چھوٹی سی پتیلی میں ہی نیاز بنا کر کسی دن بھی غوث اعظم کی فاتح دلا دیتا ہے۔ یہ کرم ہے غوث اعظم کا۔ اب سن لیں، غوث اعظم فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر پیدا ہوا ہے۔ جو نبی ولی موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر پیدا ہوا ہے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی صفت اور عادتیں پائی جاتی ہیں۔ جو ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر پیدا ہوا ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات اور عادتیں پائی جاتی ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے آقا سرور کائنات کے قدم پر پیدا ہوا۔ سرکار نے فرمایا
بہت لمبی بات نہیں کرنا ہے مجھے، بس ایک بات سمجھانا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میں پوری دنیا کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اب کس نے فرمایا؟ غوث اعظم نے فرمایا۔ تو یہ بتائیں کیا اس دنیا کے اندر ہندوستان ہے، ہندوستان کا صوبہ یو پی ہے، اتر پردیش جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر ضلع بریلی ہے، ضلع بریلی کے اندر ضلع پیلی بھیت کے اندر لگتا ہے نا یہ امکھڑیا، ضلع پیلی بھیت شریف ہے، اور ضلع پیلی بھیت کے اندر کیا امکھڑیا نہیں ہے امکھڑیا؟ تو غوث اعظم نے جو فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے کہ ہاتھ پر رائی کا دانہ، تو امکھڑیا کے اندر آزاد بھائی جو ہر سال محفل غوث اعظم سجاتے ہیں، کیا اس کو غوث اعظم نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ ارے بولے مچل کر سبحان اللہ، اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کی محفل میں کون محبت کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، غوث اعظم کی محفل سجانے کا مطلب خالی محفل سجانا نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے غوث اعظم کی محفل سجا کر، غوث اعظم کی نیاز کر کر، ایک غوث اعظم کا مرید چاہنے والا غوث اعظم کی دعوت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ غوث اعظم کی جس نے دعوت کی ہے وہاں غوث اعظم ضرور پہنچے ہیں۔ بغداد شریف کا وہ واقعہ سنا ہوگا، واقعہ تو مجھے بیان نہیں کرنا ہے، کہ 70 مریدوں نے دعوت کی تو 70 مریدوں کے گھر پہنچے غوث اعظم۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں میرا نام کہیں پر بھی دل سے کوئی لیتا ہے میں وہی ہوتا ہوں جہاں نام لینے والا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ سارے لوگ دل سے ذرا محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا غوث المدد، اور اونچی آواز میں بولیں یا غوث المدد۔ آزاد بھائی کے گھر پر محفل سجتی ہے، بھائی آزاد صاحب کی بات نہیں ہے، جو بھی غوث اعظم کی محفل سجاتا ہے، جو بھی غوث اعظم کی نیاز کرتا ہے، ضروری نہیں بہت سارے بھگونے بناتا ہے، اگر چھوٹی ہی محفل یا ایک چھوٹے سے بھگونے میں یا ایک پتیلے میں وہ غوث اعظم کی نیاز کرتا ہے محبت کے ساتھ، غوث اعظم کے نام پر فاتح دلاتا ہے، غوث اعظم اس چاہنے والے کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث المدد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ ماشاءاللہ، میرے بھائی حامد صاحب، میں ان کا نام نہیں بھولا، وہ میرے نام کا رے بھول گئے، ماشاءاللہ ہے نہیں، بہت اچھا ہے۔ کتنے بدل گئے ہو تم حالات کی طرح، جب بھی ملے ہو پہلی ملاقات کی طرح، کتنے بدل، کوئی بات نہیں، وہی ناظر کا رے کو میم سے بدل دیا ہے انہوں نے، لیکن نام میرا ناظر رضا ہے، اور میں خود سامعین کے قدموں میں جگہ بنا کر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ یہ ان حضرات کی محبت ہے۔ میرے بھائی مولانا حافظ قاری کاظم صاحب بڑے خلوص اور محبت والے آدمی ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں اور بہت نڈر ہو کر گفتگو کرتے ہیں، الحمدللہ۔ قرآن و حدیث کی بات آتی ہے تو بے خوف ہو کر، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اپنے سامعین کو وہ بات ان کے دلوں تک پہنچاتے ہیں۔ بھائی عبد الرحمن عبد الرحیم صاحب، بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی کانفرنسیں آج کل ان کی مٹھیوں میں قید رہتی ہیں، وہ خوبصورت آوازیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بلبلوں نے ان کے گلے میں گھونسلہ رکھ لیا ہے، وہ یہاں موجود ہیں۔ میرے بھائی شارع اہل سنت بلبل باغی مدینہ سوال وارسی صاحب، جہاں تک میرا حافظہ سفر کر رہا ہے، شاید آج کی اس بزم محبت میں وہ پہلی مرتبہ شاید تشریف لائے ہیں، ان کے بھی جلوے آپ دیکھیں گے۔ میرے بھائی علیم صاحب وہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت دیر سے وہ پڑھ رہے تھے، بہت خوب پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو اور ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات بتانا یہ ہے کہ غوث اعظم کا نام، غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے اگر تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے بہت غور سے سننا، غوث اعظم فرماتے ہیں اگر مجھے تلاش کرنا ہے، میری چاہت ہے، مجھے اپنے قریب رکھنا ہے، تو اپنے دل کو، مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو بغض، حسد، چغلی، غیبت سے پاک کر لو، میں خود تمہارے دل کے اندر موجود رہوں۔ غوث اعظم کا فرمان ہے کہ جس کا دل
ایک مسلمان بھائی کی حسد سے، تکبر سے اور غیبت یعنی دوسروں کی برائی سے اگر کسی کا دل پاک ہے تو غوث اعظم خود اس کے دل میں موجود رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو غوث اعظم کو تلاش کرنا ہے تو کسی ایسے آدمی کو تلاش کر لیجئے کہ جو ان چیزوں سے پاک اور صاف ہو، جو کسی کو دیکھ کر حسد نہ کرتا ہو، جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرتا ہو، جس کے اندر تکبر نہ ہو اور پانچوں وقت کا نمازی ہو، اور ان چیزوں سے اگر اس کا دل پاک و صاف ہے تو اس سے ملاقات کر لیجئے. آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس سے ملاقات کی ہے جس کے دل میں غوث اعظم رہتے ہیں. آئیے محبت و احترام کے ساتھ اب میں نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر یہ میں انشاءاللہ تعالی بھائی میرے دوست نہیں میرے بھائی ہیں حضرت حافظ قاری مولانا کاظم صاحب. یہ سچ ہے، ایسا نہیں وہ سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں، واقعی ان کی خانقاہ شریف میں اب اس حجرے کو میں خانقاہ کہنے لگا ہوں کیونکہ وہاں پر بڑا دل کو سکون ملتا ہے ماشاءاللہ. ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ انکھڑیا والوں کا کمال ہے، لیکن وہ ہے تو آپ کے قدم کی برکتیں ہی ماشاءاللہ. تو میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں. پہلے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک کسی نے کہا مولانا احمد رضا یہ دم میں کب تک دم رہے گا، تبھی تک آپ اپنے آقا کا ذکر کریں گے تو کوئی بھی دیوانہ آگے بڑھ کر کہے گا. میرے اعلیٰ حضرت تو پہلے ہی کہہ گئے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اب نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، لیکن ایک شعر وہ 1 منٹ کی تمہید کے بعد، اور وہی شعر خوشبو کی زنجیر بن کر بھائی حافظ قاری امام صاحب کاظم صاحب کے پاس پہنچے گا. دعا کریں میرے بھائی آزاد صاحب کو. اور میں بتا دوں آج کی اس بزم محبت میں علی گڑھ کی سرزمین سے آنے والی بہت ہی خوبصورت اور نرالی آواز. تھوڑا سا آگے آ جائیں، ہلکا سا آگے آ جائیں آگے ماشاءاللہ. تھوڑا سا بڑا آگے آ جائیں، تم بھی آ جاؤ، آگے جگہ ہے، ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جائیں آگے. اچھا میرا خیال تو یہ ہے آگے بلانے کا فائدہ ہی کیا، جو آ رہے ہیں وہی آگے آ جائیں. کیا خیال ہے؟ ارے بھئی جو آ رہے ہیں وہی آگے آگے بیٹھ جائیں. تو یہ جو آگے آنے کا جو طریقہ ہے جو کوشش کی جا رہی ہے یہ وقت بچ جائے گا. جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہاں بیٹھ جائے. دیکھ کر بہت لمبا چوڑا میدان ہے نہیں، لیکن محفل ایسی ہے کہ بڑے بڑے میدانوں کو فتح کرتی ہوئی نظر آئے گی. بس ایک بات 1 منٹ کی بتا کر بھائی، آج سے 150 سال پہلے لاہور کی سرزمین پر ایک جلسہ تھا. اس جلسے کے اندر شارٹ میں 1 منٹ کے اندر بات ختم ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے محفل سجی ہے، بڑی کانفرنس تھی، مقرر عالم صاحب کا موضوع تھا عشق رسول. عشق رسول پر گفتگو ہو رہی تھی. جیسے یہاں ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں ایسی وہاں پر عورتیں تھیں. ان میں سے ایک عورت ایسی تھی کہ جس کے پیٹ کے اندر اس کے شوہر کی محبت کی نشانی تھی، لیکن عشق رسول میں ایسا رو رہی تھی وہ کہ جب بھی بات عشق رسول کی ہوتی، سرکار مدینہ کی ہوتی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے. اپنی آنکھوں سے آنسو لیتی، زمین پر نہیں گرنے دیتی، اور ہاتھوں میں آنسو لیتی، پیٹ پر مل لیتی. جب عشق رسول میں نکلنے والے آنسوؤں کو وہ اپنے ہاتھوں پر لیتی اور پیٹ پر مل لیتی. پیٹ کے اندر اس کے شوہر کی محبت کی نشانی تھی. وہ اپنے گھر گئی اور جب بھی مدینے والے کی یاد آتی قرآن عظیم کھول کر بیٹھتی. قرآن عظیم پڑھتے ہوئے جب بھی عشق رسول میں اس کے آنسو نکلتے، ان آنسوؤں کو زمین پر نہ گرنے دیتی بلکہ پیٹ پر مل دی. سنیں ذرا غور سے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، ایڈمیشن ہوتا ہے، بیچ کی ساری باتیں ختم، جو مین پوائنٹ ہے وہی پہنچتے ہیں. بچہ جب کالج میں ایڈمیشن ہوتا ہے 1 نمبر پر اس کا آتا ہے نمبر، فرسٹ نمبر پر وہ آتا ہے کالج میں. 5 بچوں کو بلایا جاتا ہے، 1 2 3 4 5 نمبر تک کے بچوں کو. ٹیچرز پوچھتے ہیں بتاؤ زندگی میں تم کیا بننا پسند کرو گے؟ کسی نے کہا میں انجینئر، کسی نے کہا میں جج، کسی نے کہا میں وکیل، کسی نے کہا میں ڈاکٹر. جب اس بچے کی باری آئی اس سے پوچھا بیٹا تم کیا بننا چاہو گے زندگی میں؟ اس کا جواب سنو اور مچل جائیں. وہ کہتا ہے میں زندگی میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. ذرا ہو سکے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے سبحان اللہ.
اور اونچی آواز میں بول دیں یا رسول اللہ۔ ٹیچرز تھرا گئے، کانپ گئے، پرنسپل آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا اور کہا بیٹا یہ دروازہ تو بہت پہلے بند ہو گیا ہے۔ نبی کو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا اس پر خاتمہ ہوا، انہی کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ وہ چنے ہوئے لوگ تھے جن کا انتخاب روز ازل ہی ہو چکا، وہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ اب قیامت تک کوئی صحابی بن نہیں سکتا، لیکن بیٹا یہ جذبہ تیرے اندر پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ سنیں، ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، بہت گانے سنتی ہیں، بہت ڈرامے دیکھتی ہیں، بہت ساس بہو کے ناٹک دیکھتی ہیں، اور وہ ناٹک گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ ذرا سنیں اس خاتون کی کہانی سنیں۔ اللہ اکبر، وہ بیٹا کہتا ہے، بچہ کہتا ہے میرے دل کے اندر تو یہی خواہش ہے کہ میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ ٹیچرز نے پوچھا بیٹا یہ خواہش، یہ جذبہ تیرے اندر کہاں سے آیا؟ جھوم جائے مچل کر وہ کہتا ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے میری ماں ایک صحابی رسول کا واقعہ سناتی ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے میری ماں ایک صحابی رسول کا واقعہ سناتی ہے اور کہتی ہے دنیا میں بیٹا اگر عاشق رسول گزرے ہیں تو وہ صحابی رسول ہی گزرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قسم خدا کی اگر ہماری ماں اور بہنیں ہمارے بزرگوں کے واقعات سنانے لگے تو میرا دل کہتا ہے اگر کوئی غوث اعظم پیدا نہیں ہوگا تو غلام غوث اعظم ضرور پیدا ہوگا۔ اگر گھر کے اندر کوئی خواجہ غریب نواز پیدا نہیں ہوگا تو غلام خواجہ غریب نواز ضرور پیدا ہوگا۔ اگر گھر کے اندر کوئی شاہ جی میاں پیدا نہیں ہوگا تو غلام شاہ جی میاں ضرور پیدا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوگا تو غلام اعلیٰ حضرت ضرور پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سچ تو یہ ہے بہت پہلے گاندھی جی نے کہا تھا کہ تم مجھے نیک اور اولاد دے دو، میں ملک کو بچانے کے لیے تمہیں انہی کوکھ سے پلنے والے مجاہدوں کو دے دوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جب تک ماں اور بہنوں کی کوکھ پاک و صاف رہیں گی تب تک ایک صلاح الدین نہیں، ہر شہر، ہر بستی، ہر علاقے میں ایک صلاح الدین پیدا ہوتا رہے۔ اللہ دعا کریں ہم سبوں کو بے حیائی اور بے شرمی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین رسول پر اور دین پر چلنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے محبت و احترام کے ساتھ وہ شعر کہ وہ جن سے آپ کے رشتے شدید ہوتے گئے، بس یہی شعر اور یہی شعر میں حضرت قاری قاسم صاحب کے پاس لے کر جائے گا۔ وہ جن سے آپ کے رشتے شدید ہوتے گئے، جنید ہوتے گئے، بایزید ہوتے گئے۔ وہ جن سے آپ کے رشتے شدید ہوتے گئے، جنید ہوتے گئے، بایزید ہوتے گئے، ہوا میسر جو غلامی تیری غلامی کا تو عزتوں میں اضافے مزید ہوتے گئے، عزتوں میں اضافے مزید ہوتے گئے، مزید ہوتے گئے۔ درود پاک جو پڑھ کر کیا طبیب نے دم تو جتنے نسخے تھے سارے مفید ہوتے گئے۔ درود پاک جو پڑھ کر کیا طبیب نے دم تو جتنے نسخے تھے سارے مفید ہوتے گئے، جنید ہوتے گئے، بایزید ہوتے گئے۔